الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ محرم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، خصوصاً ماہ محرم میں ایک اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردان گرامی یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور انہیں بھی سب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا حرام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں: نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی ان میں سے کسی صحابی سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم ہر ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بغض رکھتا ہو اور انہیں خیر کے ساتھ ذکر نہ کرتا ہو۔ ہم انہیں خیر کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں اور ان کی محبت کو عین دین، عین ایمان اور عین احسان سمجھتے ہیں، جبکہ ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی تصور کرتے ہیں۔ یہ العقیدۃ الطحاویہ نامی جو کتاب ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 467 پر انہوں نے یہ بات کہی ہے جو شرح کے ساتھ چھپی ہے کہ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، یعنی صحابہ کرام کا ذکر ہم خیر کے ساتھ کرتے ہیں اور ان سے جو محبت ہے یہ محبت عین دین، ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض کرنا کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو اس طرح صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دل میں جگہ رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ کفار کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے چڑھاتی ہے اور وہ ان کے بارے میں غضبناک ہوتے ہیں۔ گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے چڑھنا اور بغض و عناد رکھنا کافروں کا شیوا ہے، نہ کہ مسلمانوں کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ سجدوں کے اثر سے ان کی نشانی ان کی پیشانیوں پر عیاں ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور انجیل میں بھی ان کی یہی مثال بیان کی گئی ہے۔ اس کھیتی کے مانند جس نے پہلے اپنی کوپل نکالی، پھر اسے سہارا دیا تو وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہ کھیت اب کاشتکاروں کو خوش کر رہا ہے۔ اللہ نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑ آئے۔ ان میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے۔ تو صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تعریف کی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی صحابہ کرام
یہ کافروں پر سخت ہیں اور باہم ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم دل ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گالیاں دینے سے منع فرمایا. صحابہ کرام کو سب و شتم کیا جائے، گالیاں دی جائیں، آپ نے منع کیا. فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. میرے ساتھیوں کو گالیاں مت دینا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ نہ ان کے ایک مد کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ آدھے مد کے برابر. ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. صحابہ کرام جو ایک مد خرچہ کر دیں تو تم میں کا کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے مد اور آدھے مد کے خرچ کیے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے اور مسلم میں بھی. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدہم ساعہ خیر من عمل احدکم عمرہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ایک گھڑی کے لیے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح ابن ماجہ میں صحیح کہا ہے. دیکھیں کہ اگر کوئی ساری زندگی عمل نیک کرتا رہے تو صحابہ کرام کا ایک گھنٹہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنا، آپ سے تعلیم سیکھنا سکھلانا، یہ جو ہے ساری زندگی کے عمل پر فائق ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہا کرتے تھے لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احدہم ساعہ یعنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم 40 سنہ. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں نہ دینا، کیونکہ ان میں سے ایک صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے کھڑا ہونا تم میں سے ایک شخص کے 40 سال کے عمل سے بہتر ہے. یہ جو ہے حدیث صحیح ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العقیدۃ الطحاویہ کے صفحہ نمبر 469 پر ذکر کیا. تو دیکھیں صحابہ کرام کا مقام ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بہت اونچا بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی ان کا مقام اونچا آیا، اور خود صحابہ کرام نے بھی آنے والے امت کے لوگوں کے لیے بتایا کہ صحابہ کرام کا ایک گھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پا جانا تمہاری ساری زندگی یا 40 سال کی زندگی کے عمل سے بھی فائق ہے، بلند و بالا. اس لیے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے حق میں دعائیں کریں. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، جو بعد میں آئے ہیں وہ لوگ جو ہے صحابہ کرام کے حق میں برا بھلا کہنے کے بجائے کہا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جو ایمان میں سبقت لے گئے پیچھے، اس سے خاص طور پر صحابہ کرام مراد ہیں کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے ہیں، وہی سبقت کیے. اللہ تعالیٰ تو ہماری بخشش فرما اور ان کی بھی بخشش فرما دے. اور اے مولا کریم ہمارے دل میں اپنے ان صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارے دل میں کوئی بھی کینہ مت ڈال، کوئی بھی خراب بات ہمارے دل میں نہ ڈال، ہمارے دل کو ان کے تئیں صاف اور ستھرا رکھ. یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے. یہ کیا ہے کہ صحابہ کرام بالخصوص ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی شان میں ماہ محرم کے اندر گستاخی کی جاتی اور ان پر الزام اور بہتان لگایا جاتا ہے کہ گویا انہوں نے حضرت علی کا حق مار لیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا، عمر فاروق کی خلافت کو تسلیم کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی خاموش رہے، کوئی فتنہ اور کوئی فساد برپا انہوں نے نہیں کیا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ ہم سے افضل ہیں۔ لیکن بعد والوں نے بلا وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر یہ طرح طرح کے شوشے چھوڑ کر دین اسلام کو بدنام کر کے رکھ دی۔ اب جو ہے اہل بیت کی محبت، آل رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جن کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو وہ اللہ سے راضی ہو۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے صحابہ اکرام کی عزت کریں، ان کا احترام اپنے دل میں رکھیں، اور ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں، اور ان کے مقام کو جیسے صحابہ کرام کے یہاں معروف تھا اس لحاظ سے سمجھیں۔ ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سچی طرح سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے ایمان اور اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں اللہ تعالی ہم تمام کو غلو سے اور اسی طریقے سے غلط باتوں سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔